چونکہ 8 فروری ایک ایسا دن آ رہا ہے ملک پاکستان کے لیے جسے الیکشن ڈے آپ کہتے ہیں، تو الیکشن ہونے ہیں، تو میں نے خیال کیا کہ آج ذرا قرآنی آیات سے دیکھ لیں کہ الیکشن کی حقیقت کیا ہے۔ میری خواہش یہ ہوئی کہ آج ہم اسی عنوان پہ کچھ باتیں کر لیں آپ سے، اور سمجھتے ہیں کہ الیکشن کی شرعی حیثیت کیا ہے، ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس میں ہم کچھ اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے اور اپنے وقت پہ انشاءاللہ گفتگو کو مکمل بھی کریں گے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، حاکمیت اللہ کی ہے، اس زمین کا مالک اللہ ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے ہمیں قوت چاہیے، تو وہ قوت قائم رہے تو اس قوت کے لیے ہم الیکشن کرواتے ہیں، تاکہ کچھ بندے سامنے آئیں جو اس ملک کے نظام کو چلائیں۔ یہی مقصد ہے الیکشن کا، یہی مقصد ہے۔ تو اسی لیے ایک دن رکھا جاتا ہے جس میں کسی افراد کو الیکٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ الیکشن ہو رہا ہے یا پہلے سے سلیکشن ہو رہی ہے، یہ خدا ہی جانتا ہے، اور یہ دکھ والی بات ہے، بڑی تکلیف والی بات ہے۔ خیر چلیں، آئیے قرآن سے ایک نقطۂ آغاز سے میں بات کو شروع کرتا ہوں، پھر آگے دیکھتے ہیں بات کس طرف جاتی ہے۔ 3-4 اصطلاحات پہلے سمجھیے۔ ایک لفظ ہے ریاست، اور ایک لفظ ہے معاشرہ، اور ایک لفظ ہے سیاست، اور ایک چوتھا لفظ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، جمہوریت۔ ریاست ہے، معاشرہ ہے، سیاست ہے، اور جمہوریت ہے۔ سب سے پہلے ریاست سمجھیے گا، ریاست کیا ہے۔ ہم کسی کا نام نہیں لیں گے، ہم بس قرآن حکیم سے اپنی تفہیم کریں گے، ہم سمجھیں گے قرآن ہماری کیا تربیت کرتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک نعرہ لگا تھا ریاست مدینہ کا، کہ ہم اسے ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جی، ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والوں کو ریاست کے تصور کا ہی نہیں پتا کہ ریاست کا تصور کیا ہے، ریاست ہے کیا۔ ریاست کا جو روٹ ورڈ ہے نا، وہ راسن ہے، راسن۔ راس کہتے ہیں سر کو، راس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سر۔ ریاست کا معنی ہوتا ہے سربراہی۔ ریاست کا کیا معنی ہے؟ سربراہی۔ سربراہی، جن پہ کوئی نہ کوئی سربراہ ہونا، اگر وہ سربراہ ہو تو وہ ریاست ہے نا۔ اگر تو ہماری سربراہی ہو رہی ہے، سربراہی پوری کفالت ہوتی ہے، سربراہی پوری کفالت۔ آپ جانتے ہیں چونکہ آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے خاندان تو ہیں نا جی، تو خاندانوں کا ایک سردار، بس یہی آپ کی زبان سے میں نے سننا تھا، اور الحمدللہ کہ آپ کی زبان نے فوراً جواب دیا کہ بھی ہر خاندان میں ایک بندہ۔ آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں، وہ جو سربراہ ہوتا ہے کیا وہ سارے خاندان کا ذمہ دار ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو چھوڑ دے سربراہی، بھائی پھر چھوڑ دے۔ اگر آپ سربراہ نہیں ہیں تو اسے ریاست کا نام نہ دیں، جو ریاست ہے پھر اسے ریاست رہنے دیں۔ بسم اللہ۔ دیکھیں، میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، کوفہ ریاست تھی، سربراہ مولا علی تھے۔ بصرہ ریاست تھی، مدینہ ریاست تھی، سربراہ فاروق اعظم تھے۔ یہ ریاستیں تھی، دمشق ریاست تھی، شام ریاست تھی، ایران ریاست تھی۔ یہ ریاستیں ہیں جن کے سربراہ تھے، پورے ذمہ دار تھے وہ اپنی ریاست کے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر ایک بکری بھی دریا کے کنارے بھوکی مر گئی تو عمر سے پوچھا جائے. یہ ہے ریاست. یہ کیا ہے ریاست؟ معاشرہ، سوسائٹی، تہذیب، مختلف تہذیبیں جہاں پہ اکٹھی ہو جائیں، ان کا ایک باقاعدہ رہن سہن بن جائے، طریقہ کار اپنا لے، اسے معاشرہ کہتے ہیں، وہ سوسائٹی کہلاتی ہے. سوسائٹی ریاست کے انڈر ہوتی ہے. سوسائٹی اپنا وجود نہیں رکھتی، ریاست کے ماتحت ہے. دو چیزیں ہو گئی جی. دو چیزیں اور رہ گئی، سیاست اور جمہوریت. یہ چار چیزیں جب آپ کو سمجھ آ گئی تو میں قرآن شروع کر دوں. یہ بیس ہے، یہ بیسک اصطلاحات ہیں، انہیں سمجھانا پہلے ضروری ہے، پھر میں قرآن کی طرف آ جاؤں گا. ریاست میرے دوستوں کو سمجھ آ گئی؟ بہت مختصر، رأسن سربراہی. معاشرہ میرے دوستوں کو سمجھ آ گیا، ریاست میں سوسائٹی ہوتی ہے، معاشرہ ہوتا ہے. تیسری چیز ہے سیاست. قرآن حکیم کی یہ 6666 آیات ہیں. قرآن میں ڈائریکٹ لفظ سیاست نہیں ہے. قرآن میں سیاست کا لفظ موجود نہیں، لیکن قرآن میں سیاست ہے. نہیں میرے دوستوں نے جملے پہ غور ہی نہیں کیا. میں پھر سمجھاتا ہوں. دیکھیں یہ بڑا کرٹیکل سا ٹاپک ہے، لیکن اگر آج اس پہ بات نہیں کرنی تو کب کرنی ہے؟ اس لیے آج اس پہ سمجھانا بڑا ضروری ہے. میں نے 1 گھنٹہ اور 10-15 منٹ لیکچر دیا ابھی صبح 8:30 بجے یونیورسٹی میں. 8:30 سے لے کے تو 9:45 تک میں نے وہ ایک آیت میرے سامنے آئی نا، سورہ مریم کی، 19 نمبر سورہ کی. میں اس میں سے بھی سیاست پڑھوں گا، 19 نمبر سورہ سے بالکل آغاز والی آیات ہے. تو میں کلاس میں یہ پڑھ رہا تھا تو یہ آیت میرے سامنے آئی، یاری سنی، مجھے وارث دے میرا جانشین، و یارث من آل یعقوب، اور وہ آل یعقوب کا وارث ہو. تو اس تناظر میں میں نے سیاست پہ کچھ آراء، کچھ مفکرین کی آراء، کچھ مغربی مفکرین کی آراء، کچھ اسلامی مفکرین کی آراء میں نے کلاس میں عرض کی. آپ یقین فرمائیں ساری کلاس، کیونکہ وہ پڑھے لکھے بچے ہیں، ماسٹر لیول کے بچے ہیں، بزنس پڑھ رہے ہیں، ساری کلاس نے بیک زبان ہو کے کہا کہ سر پھر ایک بات عرض ہے، آپ سے سن تو لیا ہے سارا قرآن، لیکن اب آپ نے ہمیں شک میں ڈال دیا ہے کہ ہم ووٹ کسے دیں. ہم ووٹ کسے دیں؟ کیونکہ جو قرآن ہمیں تربیت کر رہا ہے، جو اسلام نے تربیت کی ہے، اس پیرامیٹر میں تو ایک بھی شخص نہیں ہے. اس پیرامیٹر میں ایک بھی شخص نہیں ہے. تو پھر ہم کسے الیکٹ کریں، کسے کاسٹ کریں؟ میں نے بھی انہیں جواب دیا، میں نے کہا دیکھیں یہ کلاس ہے، یہ یونیورسٹی ہے، میں نے پیغام حق آپ کو پہنچا دیا ہے، فیصلہ آپ نے خود گھر جا کے کرنا ہے، ڈسیزن میں آپ کو نہیں دے سکتا. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سیاست قرآن میں نہیں ہے، یعنی لفظی اعتبار سے، بسم اللہ، سیاست لفظی اعتبار سے قرآن میں نہیں ہے، لیکن پالیٹکس ایگزسٹ ان قرآن. قرآن میں سیاست ہے. اب آپ کہیں گے شاہ جی قرآن میں پھر سیاست کہاں پہ ہے؟ آئیے میں سیاست پہ ایک آیت پڑھتا ہوں سورہ بقرہ سے، پھر ایک آیت پڑھوں گا سورہ آراف سے، پھر ایک آیت پڑھوں گا سورہ الحدید سے، پھر 3-4 آیتیں سورہ مریم کی پہلی پڑھیں گے تو پھر سیاست کی سمجھ آئے گی کہ سیاست قرآن میں ہے. ذرا بیٹا آہستہ بولیے گا، سیاست قرآن میں، یہ اب سمجھ آئے گی. آئیے سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے ملائکہ سے کہا، ملائکہ اگر تم کہو تو زمین پہ میں خلیفہ بنا لوں. خلیفہ کیا بناؤں؟ سارے بولیں، خلیفہ بناؤں، زمین پہ خلیفہ بناؤں. امام شوقانی رحمہ اللہ، امام قرطبی رحمہ اللہ، امام زمخشری، امام فخر الدین رازی، یہ سارے مفسرین ہیں اور تفسیر کے بڑے امام ہیں. یہ سب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں وَذَلِكَ الْخَلِيفَةُ، یہ وہ خلیفہ ہے، ہوا آدم، جس کا نام آدم ہے، وَمَنْ قَامَ مَقَامَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَالْحُكْمِ بِالْعَدْلِ
بین خلقہ، اللہ نے اسے زمین پہ اس لیے بھیجا تاکہ یہ لوگوں میں عدل کرے، اللہ کے حکم کو نافذ کرے، لوگوں کو اللہ کی اطاعت سکھائے اور لوگوں میں حق کا فیصلہ کرے۔ تو یہ ہے نیابت کے فرائض، یہ ہے خلافت کی ذمہ داری۔ اللہ کا جو خلیفہ ہوتا ہے نا، وہ زمین پہ وزیر اعظم ہوتا ہے، وہی زمین پہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اور اللہ کی خلافت کے اصولوں میں سے یہ اصول ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو زمین پہ نافذ کرے۔ تفسیر جلالین میں بھی یہی لفظ آتے ہیں کہ خلیفہ وہ ہے جو اللہ کے قوانین زمین پہ نافذ کرے، اللہ کے احکامات زمین پہ نافذ کرے۔ تو یہ جو آیت ہے خلافت اللہ والی، یہ سیاست کی طرف اشارہ ہے، یہ سیاست ہے، یہ پالیٹکس ہے اسلام کی نظر میں۔ اچھا، سیاست کا مادہ ذرا دیکھیے گا، میں 2 آیتیں پھر بعد میں پڑھتا ہوں۔ روٹ ورڈ دیکھیے گا سیاست کا، یہ ذرا دیکھیے گا، یہ ساس اور اس کا مضارع بنے گا یسوس۔ امید کروں سب کو نظر آ رہا ہے۔ ساس، جاسوس نہیں، یسوس۔ یہ عربی والی ساس ہے، گھر والی ساس نہیں۔ یہ سبق نہیں یہاں سے لے جانا کہ شاید ساس سیاست کرتی ہے، ایسا نہیں لے کے جانا۔ یہ جو ساس ہے نا، ساس، یہ یسوس مضارع میں ہے۔ یہ ساس اور یسوس سے ہے سیاست، اور یہ جو ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے خلافت اللہ، یہی سیاست۔ بسم اللہ وعلیکم السلام، یہی سیاست۔ کوئی بات نہیں، میں پھر کوشش کرتا ہوں، میں سیاست سمجھاتا ہوں آپ کو۔ معاشرہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا، ریاست سمجھانے میں کامیاب ہو گیا، میں سیاست بھی سمجھاؤں گا، بے فکر رہے۔ ساس اور یسوس سے ہے سیاست۔ یہ جو حضرت آدم کو اللہ نے کہا نا خلیفہ، اچھا ایک اور آیت پڑھتے ہیں، ٹھہریے گا۔ سورہ صاد 38 نمبر سورہ، 36 نمبر آیت ہے، ذرا رک جائیے گا۔ 38 نمبر سورہ، 36 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم آپ کو زمین پہ اپنا نائب بنا رہے ہیں، خلیفہ بنا رہے ہیں، جانشین بنا رہے ہیں۔ اب آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، جا کے گاڑیاں نہیں بنانی، کوٹھیاں نہیں بنانی، بنگلے نہیں بنانے، پہلیاں نہیں بنانی، یہ نہیں دیکھنا کہ کون سی زمین کسی کے نام پہ نہیں ہے، اپنے نام پہ کر لیں۔ ہم آپ کو جانشین بنانے لگے ہیں، ہم آپ کو زمین پہ وزیر اعظم بنانے لگے ہیں۔ بھائی غور ہے جی، میں قرآن سے سیاست پڑھ رہا ہوں۔ اے داؤد ہم آپ کو زمین پہ نائب بنانے لگے ہیں، حکمران بنانے لگے ہیں، بادشاہ بنانے لگے ہیں، آپ کو حکومت دینے لگے ہیں۔ اب آپ نے پتہ کرنا کیا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں میں حق کا فیصلہ کیجئے گا۔ اے داؤد ہم آپ کو زمین پہ نائب بنانے لگے ہیں، اپنا حاکم بنانے لگے ہیں۔ او ووٹ جنوں مرضی پا لینا، قرآن تے سمجھ لو، کیوں فکر پہ کر دے ہو، جو مرضی کر لیو جی، تہاڈی مرضی ہے، مور تہاڈے ہاتھ وچ ہونی ہے، رضا تہاڈی ہونی ہے، جو مرضی کرے اجے، پر قرآن تو سمجھو نا، قرآن کیا کہتا ہے، ہماری قرآن تربیت کیا اس معاملے میں کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے داؤد، یا داؤد علیہ السلام، اے داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم آپ کو زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہے ہیں۔ اب آپ نے کرنا پتہ کیا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، حق کے ساتھ فیصلے کرنا، ولا تتبع الہوا، اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرنی، ولا تتبع الہوا، اپنی نفس کی نہیں ماننی۔ اے داؤد اپنے نفس کی نہیں ماننی۔ اب آپ نے غور نہیں کیا، اللہ جسے یہ کہے کہ اپنے نفس کو میرے تابع رکھنا، اسے داؤد کہتے ہیں، اور اللہ جسے یہ کہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، مصطفیٰ کا تو نفس مانتا ہی ہماری ہے، بھائی نبی کا تو نفس مانتا ہی ہماری ہے۔
اس کا مطلب ہے جسے اللہ کہے کہ اپنے نفس کو ہمارے تابع رکھنا اسے داؤد کہتے ہیں، اور جس کے نفس کی اللہ گارنٹی دے کہ یہ پہلے سے ہمارے تابع ہے اسے محمد کہتے ہیں، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اے داؤد ہم آپ کو خلافت دے رہے ہیں، بی کانشیس پلیز، محتاط رہیے گا، اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ فَيُدِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ایسا نہ ہو کہ تیری خواہش تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دے۔ ہائے ہائے میرے دوستوں نے غور نہیں کیا، ایسا نہ ہو کہ تیری خواہش تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دے۔ اور کیا ایسا نہیں؟ ابھی الیکشن پہ کھڑے نہیں تو حالات اور ہیں، ادھر الیکشن پہ کھڑے ہوئے، اعلان ہو گیا کہ صاحب ایم پی اے ہو گئے، بدلنے تھے لوگوں کے حالات۔ بس آج لمحہ فکر ہے تھوڑا سا، اب اس پہ ذرا غور کیجئے گا اور ذرا دھیان بھی کیجئے گا۔ سیاست قرآن میں ہے، یہ میں سیاست پڑھ رہا ہوں، پیچھے بھی آئے سیاست کی پڑھی ہے۔ یہ ہے ہمارے وزیر اعظم، وزیر اعظم اس معیار کا ہونا چاہیے کہ لوگوں میں فیصلے حق والے کرے۔ سیاست قرآن میں ہے، میں عرض کر رہا ہوں، ساس اور یسوس عربی کا لفظ ہے۔ خلافت، امام غزالی سے پوچھتے ہیں، امام غزالی سے کسی نے پوچھا واٹ از پالیٹکس؟ امام صاحب آپ تصوف کے بہت بڑے امام ہیں، تھوڑا ہمیں بتائیں سیاست کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں میں بتاؤں، کفالت الخلق، لوگوں کے پیٹ کو پالنا سیاست ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے دوستوں نے غور ہی نہیں کیا، لوگوں کے پیٹ کو پالنا۔ اب اللہ جانے ہمارے پیٹ پال رہے ہیں یا کٹ رہے ہیں۔ کبھی یہ ٹیکس دے دو، کبھی وہ ٹیکس دے دو، کبھی ادھر سے دے دو۔ میں پچھلے دنوں وائیوا دینے گیا پی ایچ ڈی کا، تو میں راستہ بھول گیا کیونکہ وہ لاہور کی سڑکیں بن رہی ہیں۔ سڑکیں بنانا سیاست نہیں ہے، پیٹ کو پالنا سیاست ہے۔ پیٹ پال نہیں رہے، سڑکیں بن رہی ہیں۔ خیر چلیں، مجھے نہیں پتا کون بنا رہا ہے، میرا تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے، میں قرآن کا طالب علم ہوں، جو قرآن کا پیغام ہے وہ میں دے رہا ہوں۔ میں وہ گیا تو میں راستہ بھول گیا جی حضرت، تو وہ ٹول پلازے سے اترے، کیا ہے وہ رنگ روڈ سے اترے، تو پہلے 60 روپے دیے، دوبارہ رنگ روڈ پہ چڑھنا تھا، پھر 60 دے دیے۔ اچھا اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے اترنا تھا اگلے پہ، پھر میں پہلے پہ اتر گیا، نہیں پتا چلا، پھر نیچے اتر گئے، پھر پتا چلا او ہو ٹریک نے بتایا نہیں واپس جانے آگے اترنے، پھر دوبارہ چڑھے، پھر 60 روپے دیے۔ اچھا میں نے پھر بڑے پیار سے بھی انہیں کہا کہ بھائی میں ابھی نہ 2 دفعہ نیچے اترا ہوں، آپ مائی کیمرے میں دیکھیں تو اگر مستثنا ہو سکتے ہیں تو کر دیں۔ انہیں بڑا سونا جواب دیتا، حاجی صاحب ہمیں 100 بار ہی چڑھو۔ یہ پاکستان ہے جناب، یہاں پہ آپ کو پھر بھی دینے ہی پڑیں گے۔ تو میرے صاحبوں، امام غزالی نے کمال کیا، آپ فرماتے ہیں کفالت الخلق سیاست ہے، اسے پالیٹکس کہتے ہیں۔ اچھا ایک بڑے اچھے صاحب ہیں امام ابن خلدون، مقدمہ ابن خلدون، اہل علم جانتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ سیاست کیا ہے، واٹ از پالیٹکس؟ انہوں نے بھی بڑا کمال جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں استصلاح الخلق، اللہ کی مخلوق کی اصلاح کرنا سیاست۔ اللہ کی، میرے بچے جوان میرے ساتھ بولو، اللہ کی مخلوق کی تے جنہ دی اپنی اصلاح ہونا لی ہوئے، بھائی بولو تے صحیح نا، وہ کیا خاک سیاست کریں گے؟ جن کی اپنی اصلاح نہیں ہوئی وہ سیاست کریں گے؟ دیکھیں سیاست از ناٹ اے ڈرٹی گیم۔ ایک قائد اعظم سے کسی نے پوچھا تھا، یہ جو سیاست ہے نا، قائد اعظم کے پاس بھی بندے گئے تھے اور بندوں نے جا کے قائد اعظم نے کہا تھا از اٹ ڈرٹی گیم پالیٹکس؟ پالیٹکس اے ڈرٹی گیم؟ طنز کے ساتھ انہوں نے کہا، کیونکہ آپ پولیٹیشن میں تھے، قائد اعظم ایک اچھا سیاستدان تھا، نظر ہوتی تھی لوگوں پہ، از اٹ ڈرٹی گیم؟ یہ سیاست بری گیم ہے؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا یس، ڈرٹی گیم فار ڈرٹی پیپل۔ جی یہ برا کام ہے بروں لوگوں کے لیے، اور یہ مقدس کام ہے اچھے لوگوں کے لیے۔ سیاست کیا کرو۔ امام غزالی کی بات ذہن میں رکھو، کفالت الخلق، لوگوں کے پیٹ کو پالو، اپنے ارد گرد نظر رکھو کوئی بھوکا تو نہیں، کرو سیاست۔
اپنے گھر میں کرو, سیاست اپنے گھر میں کرو, خاندان میں کرو. سیاست کرنی ہے بھائی, سیاست. میں ایک جملہ عرض کروں اور پوری ذمہ داری سے عرض کروں, کائنات میں اگر سب سے بڑا سیاستدان دیکھنا ہے زہرا کے بابا کو دیکھو, حسین کے نانا کو دیکھو. میں ایک اور جملہ عرض کروں, اگر نبی کے بعد کوئی بڑا سیاستدان دیکھنا ہے تو مولا علی کو دیکھو. علی کو دیکھو, تمہیں سمجھ آئے سیاست کیا ہے. اسے پالیٹکس کہتے ہیں, سیاست کہتے ہیں. لوگوں کے پیٹ کو کاٹنا سیاست نہیں ہے. فلاں دے دو, اب فلاں دے دو, اب آپ کے بل بھی دیکھو. میں اب کس طرف جاؤں گا؟ آپ نے بھائی آپ سے نہیں ہوتا چھوڑ دو. میں تو کہا کرتا ہوں آپ چھوڑ دو تاکہ کوئی آئے. جب آپ ہی نہیں چھوڑ رہے تو کوئی کیسے آئے؟ تو پالیٹکس دس از دا بیسٹ جاب, مقدس کام ہے سیاست. قرآن بیان کرتا ہے, داؤد یا داؤد اچھا ٹھہریے گا, پہلے میں وزیر اعظم, بعد میں میرا بیٹا وزیر اعظم, پھر بعد میں اس کا بیٹا ہو جائے گا, پھر میری بیٹی آ جائے گی, پھر میرا بھائی آ جائے گا. غور ہے, پہلے ابا جی سن تے ہونا گوں بے کھجو نہ وچوں ہونا ہے کسی ایک ایڈا غلط کانسیپٹ. ٹھہریے, میرے سامنے سورہ اللہ اکبر, ایک دفعہ سبحان اللہ کہو جی. سورہ بقرہ کی 124 نمبر آیت ہے. میں نا آج ساری تمہید ہی پڑھ سکوں گا, تقریر نہیں ہو سکے گی, کیونکہ یہ ابھی ساری میں آپ کو سارا تعارف دے رہا ہوں چیزوں کا, ابھی اندر نہیں جا رہے چیزوں کے. سورہ 124 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی. 2 نمبر سورہ ہے 124, 124. بھائی پہلے میں وزیر اعظم, پھر میرا پتر وزیر اعظم, تے پھر میری دھی وزیر اعظم, تے پھر میرا پرا وزیر اعلیٰ. تسی چپ بیٹھے ہو, فکر کیوں پہ کر دیو, اسی قرآن پڑھن لگے ہیں. میں تو انہوں پہلے کیا جنہوں مرضی ووٹ دے لیا جے, لیکن قرآن تے سنو نا جی. سنیے گا, ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو جی, یہاں پہ بھی ایک وزیر اعظم ہوا, اللہ نے بادشاہ دی یہاں پہ ایک شخصیت کو. ارشاد ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ, اللہ نے وزیر اعظم بنانے سے پہلے, قوم کا بادشاہ بنانے سے پہلے, اللہ نے پہلے اس کا امتحان لیا. اللہ نے پہلے اس کا امتحان لیا. اللہ فرماتے ہیں ہم وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں, ہم پہلے امتحان لیں گے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, ہم نے ابراہیم کو ابتلا, آزمائش, ہم نے امتحان لیا. 3 امتحان آئے خلیل پہ. پہلے اللہ نے مال مانگا, پیش کر دیا. اولاد مانگی, پیش کر دی. جان مانگی. میرے ساتھ بولو تو صحیح, اگر جاگ رہے ہیں تو باتوں کی سمجھ آئے گی. سوئے بندے سے میری بات ہی نہیں ہوتی. پہلے مال مانگا, پیش کیا, سوچا نہیں پیش کیا. اولاد مانگی, چھوڑ آئے, نہیں چھوڑ کے آئے. تو جواب دو بھائی, نہیں چھوڑ کے آئے, نہیں آہستہ باز ہے یار, نہیں چھوڑ کے آئے. چھوڑ آئے, جوان بیوی چھوڑ آئے, بیٹا بھی چھوڑ آئے, واپس آ گئے. اللہ فرمایا اب تیری جان چاہیے, تو پھر دی. نمرود نے کہا جلا دو, کہا جلا دو, حاضر ہوں, جلا دو. اپنی جان بھی پیش کی. اللہ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ, ہم نے خلیل پہ امتحان دیا, اس نے امتحان میں کامیابی لی. کالا انی جاعلک للناس اماما, ہم نے اعلان کر دیا جاؤ اب ہم تمہیں بندوں کے لیے وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. بھائی میں ترجمہ کر رہا ہوں, ذمہ داری سے کر رہا ہوں. کالا انی جاعلک للناس اماما, جاؤ آج سے تم سب کے امام ہوئے, جاؤ سب کے امام ہوئے. اور میں ذمہ داری سے عرض کروں, ہمارے لیے کسی پچھلے نبی کی سنت واجب نہیں سوائے ابراہیم کے. ہمارے بھی امام ہے ابراہیم, جاؤ ہم نے تمہیں امام کر دیا. ہن ذرا دھیان کریا جی, کالا حضرت ابراہیم عرض کی تھی اچھا میں تے وزیر اعظم ہو گیا, مینوں تے تو وزیر اعظم بنا چھڑیا ہے, ومن ذریتی, تے پھر ہن میرا پتر بھی وزیر اعظم ہوئے گا. ہائے ہائے, ومن ذریتی, تے پھر میری اولاد وچوں کوئی وزیر اعظم ہوئے گا یا وزیر اعلیٰ ہوئے گا. میں تے ہو گیا بادشاہ, میری اولاد وچوں بھی ہوئے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا نعم, ہاں کیوں نہیں. اللہ فرمائے وقالا لا ینال عہد الظالمین, ہم ایسے ہی وراثت میں وزارت نہیں دیتے, ہم معیار چیک کریں گے.
ہم ان کا معیار چیک کریں گے. ہم ظالموں کو وزارت نہیں دیا کرتے, ہم ظالموں کو بادشاہ نہیں بنایا کرتے. خلیل, اگر تو خلیل بھی ہے, آگے تیری اولاد قابل ہوئی تو ہم بھیج دیں گے. یہاں پہ کہانی اور ہے, یہاں پہ معاملہ ہی اور ہے. یہاں پہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. پہلے ابا جی تھے, اب بیٹی ہے, پھر بھائی ہے, پھر بھتیجے ہیں. اور کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سیاست کا صحیح وجود نہیں ہے. میں تو کہا کرتا ہوں, برملا کہتا ہوں, میرے ساتھ آ کے ڈیبیٹ کر لو. Here is not a politics, پاکستان. Here is not a democracy, پاکستان. یہاں ریاست بھی نہیں, سیاست بھی نہیں, جمہوریت بھی نہیں. ریاست اور سیاست اور جمہوریت دیکھنی ہے, مدینہ دیکھو, نبی کا گھر دیکھو, تمہیں نظر آئے گا. سیاست کرتے ہوئے, ریاست چلاتے ہوئے, جمہوریت کرتے ہوئے. نبی کا خاندان دیکھو. میرا دل ہے میں 2-4 وزیر اعظم پڑھ لوں. یہاں پہ ایک اور وزیر اعظم ہے, یہ سورہ بقرہ میرے سامنے آ رہی ہے. حضرت موسیٰ نبی دنیا سے چلے گئے, آپ کی وفات ہو گئی. شمویل نبی ہیں پیچھے, حاضر ڈیوٹی نبی. قوم کے بندے اکٹھے ہو کے نبی کے پاس گئے. قوم بنی اسرائیل نے, الم تر الی الملئ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا. ساری امت اکٹھی ہو کے نبی کے پاس گئی اور انہوں نے نبی سے جا کے کہا, سانو وزیر اعظم چاہیے. سانو کی چاہیے؟ اچھا یار مینوں گل نہ بھول جاوے, حضرت مولا علی کو بھی بندے گئے سن تے انہوں نے جا کے آخیا سی, حضور مدائن واسطے سانو وزیر اعظم چاہیے. کی چاہیے؟ تسی چپ بیٹھے ہو. کی چاہیے؟ یہ واقعہ میرے ابا جی کے ملفوظات میں ہے. میرے ابا بیان کیا کرتے تھے کہ مولا علی کے پاس بندے چلے گئے اور جا کے انہوں نے عرض کی کہ مدائن کے لیے ہمیں بادشاہ چاہیے, وزیر اعظم چاہیے. تو مولا علی نے کہا کہ آپ لوگ چلے جاؤ, تو کل شام کو وزیر اعظم آ جائے گا. وزیر, بادشاہ, آپ لوگ چلے جاؤ, ریاست کا سربراہ آ جائے گا. اچھا یہ مدائن کے بندے واپس چلے گئے. حضرت مولا علی نے رات نماز عشاء پڑھی. رات کو سلمان فارسی پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ سلمان فارسی کو دیکھ کے فرماتے ہیں, سلمان جی یا علی, اگر تو کہے تو تمہیں مدائن کا وزیر نہ بنا دے. ہائے ہائے, سلمان اگر تو کہے تو تمہیں, بھائی میرے ساتھ بول لینا جی, مدائن کا وزیر اعلیٰ بنا دوں مدائن کا. کہا یا علی لبیک. آپ فرماتے پھر کل چلے جائیے, مغرب کی نماز آپ نے مدائن میں جا کے پڑھنی ہے. جی حضور ٹھیک ہے. لو جی کل دن آ گیا, شام کی نماز سے پہلے مدائن دے سارے بندے باہر چوک میں آ کے لائن میں کھڑے ہو گئے, ہاتھ میں پھول پکڑ لیے, ہار پکڑ لیے کہ بھئی مولا علی وزیر بھیج رہے ہیں, مولا علی وزیر بھیج رہے ہیں. آپ غور تو کریں, وزیر بھیج کون رہا ہے؟ مولا علی وزیر بھیج رہے ہیں. اچھا وہ ہار پکڑ کے کھڑے رہے, سارا دن گزر گیا, شام پڑ گئی, وزیر نہیں پہنچا, پریشان ہو گئے. سارے مغرب کی وقت مسجد میں چلے گئے. مسجد میں دیکھا تو ایک بابا جی اندر بیٹھے ہوئے تھے. خیر نماز پڑھائی, جماعت کرائی. جماعت کے بعد بابا جی کے پاس جا کے سارے کہتے ہیں, بابا جی خیر ہے, آپ ہمارے گاؤں کے نہیں لگتے, آپ مدائن کے نہیں ہیں, آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ بڑے سادے انداز میں فرماتے ہیں, میرا نام سلمان ہے اور مجھے مولا علی نے آپ کا وزیر بنا کے بھیجا. اور یہ بندے کہتے ہیں, بابا جی وہ تو آپ ہمارے پاس سے نہیں گزرے تھے. آپ فرماتے ہیں, ہاں میں گزرا تھا, میں کہ پتہ نہیں کیوں کھڑے ہیں. او بابا جی تو وہ وزیر کا تو بڑا پروٹوکول, بڑا بادشاہت, بڑا. آپ فرماتے ہیں بس ٹھیک ہے, بس آ گئے ہیں ہم, بس بھیج دیا مولا علی نے, ہم آ گئے ہیں. اچھا چلے پھر اٹھے, 7 وزیر اعظم ہاؤس ہم نے بنایا ہوا ہے, ایک چھوٹا سا کمرہ ہے آپ کے لیے, آپ وہاں پہ بیٹھا کریں گے. اور آپ فرماتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا, ہمارے نبی بھی مسجد میں بیٹھتے تھے, علی بھی مسجد میں بیٹھتے ہیں, سلیمان بھی مسجد میں بیٹھے گا. تو ہم کبھی مسجد میں آئے نہیں, ہم الیکشن کے دن آ جائیں گے.
تلاش کریں گے شاہ صاحب کدھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیکھیں کہیں مسجد میں نہ ہو، وہاں سے پکڑ لیں انہیں. اوے غور ہے. آپ نے فرمایا چلے جاؤ، مجھے مسجد میں رہنے دو. لو جی، مدائن کے حالات بڑے سینسٹیو تھے، حالات بڑے خراب تھے. اس وقت کے جو ڈکیت تھے، ڈاکو تھے، انہیں پتا چلا وہ بابا سلمان، اس نے ہمارا کیا بگاڑنا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، فکر والی بات ہی نہیں ہے. ساری رات ڈاکے مارتے رہے، ساری رات لوگوں کو لوٹتے رہے اور بڑے آرام سے لوٹتے رہے. صبح دن نکلا، بندے فجر کے نماز کے وقت سلیمان کے پاس چلے گئے. بابا جی ساری رات چوری ہوتی رہی ہے، ساری رات ڈکیتی ہوتی رہی ہے، مہربانی کرو، ہم اسی لیے تو مولا علی کے پاس گئے تھے، ہمیں بندہ منظم چاہیے. اور آپ فرماتے ہیں اچھا مجھے تو اب پتا چلا نا چوریاں ہوئی ہیں، مجھے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا، اب آپ نے مجھے بتا دیا. اب ایک بندہ کھڑا ہو جو مسجد کی دیوار کے پاس جا کے کہو مدائن دیو کتے ہو تو سلیمان بلاندا ہے پیا. مدائن کے کتوں تمہیں سلیمان بلا رہا ہے. اس نے کہا کبھی کتے بھی باتیں سنتے ہیں؟ فرمایا کہو تو صحیح جا کے. اس نے جا کے اعلان کیا مدائن کے رہنے والے کتے اکٹھے ہو جاؤ، سلیمان بلا رہا ہے. اس نے اعلان کیا، ہر طرف کتا ہی کتا نظر آنے لگا. کہا اعلان کرو کسی کی چوری نہ ہونے پائے. سلیمان کہہ رہا ہے کسی کی چوری نہ ہونے پائے. اس نے اعلان کیا، حکم ہے سلیمان کا، کسی کی چوری نہ ہونے پائے. رات پڑ گئی، چوروں کو پتا چلا کتے مسئلہ ہی نہیں، دو بندے کتے ڈیل کریں گے، ہم چوری کریں گے. اب انہوں نے جب چوری شروع کی، ہر طرف کتے ہی کتے، چوروں سے رہا نہ گیا، چور بھاگ گئے، کتے ہیوی ہو گئے. عام کتے نہیں، سلیمان نے بھیجے ہیں. بھائی کتے کا ذکر قرآن کرتا ہے. اب میرے پاس وقت نہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کلبہم، عام کتا نہیں، اونا دا کتا ہے، یہ ان کا کتا ہے، کوئی عام کتا نہیں. حضرت سلیمان نے فرمایا کوئی چور نہ رہنے پائے، سارے چور بھاگ گئے. آپ فرماتے ہیں مجھے علی نے بھیجا ہے. ہم تو فیصلے ایسے ہی کریں گے. ہمیں ہاں، وہ ایک بی بی گئی تھی گوشت لینے بی بی گئی تھی. میرے ابا فرماتے ہیں کہ وہ گوشت کم تولتا تھا، تو اس نے کہا میں جا کے بابے سے بات کروں گی سلمان سے. اور اس نے کہا جا بابا میرا کیا کر لے گا، جا تو صحیح. آج کل بھی بندے آندے نے بابے ساڈا کی کر لیں گے. بولو تے صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. یہ قوم نہیں، یہ پیچھے سے چلتی آ رہی ہے، یہ قوم پیچھے سے چلتی آ رہی ہے. انہیں کیا بابا میرا کی کر لے گا. اس نے جا کے شکایت کی حضرت سلیمان سے. وہ کسائی ہے، گوشت کم دیتا ہے، پیسے زیادہ لیتا ہے. آپ فرماتے اس کی دکان پہ جا کے کھڑی ہو کے کہے اے اس کسائی کی دکان کی ترقی کے وٹو، اسے سلیمان کے پاس لے کے جاؤ، اسے سلیمان کے پاس لے کے جاؤ. اس نے جا کے کہا اس ترقی کے وٹو اسے سلیمان کے پاس لے کے جاؤ. وٹے اٹھنے شروع ہو گئے، کوئی یہاں پہ لگ رہا ہے، کوئی یہاں پہ لگ رہا ہے، کوئی کمر پہ لگ رہا ہے، کوئی ٹانگوں پہ لگ رہا ہے، کوئی سر پہ لگ رہا ہے. اٹھ کے سلیمان کے پاس جانا پڑا. سلیمان چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں خبردار آئندہ کم نہیں تولنا، پیسے زیادہ نہیں لینے، مجھے علی نے بھیجا ہے. کوئی ایسی سیاست چاہیے. اس وقت جو حالات ہے نا ملک کے، کوئی ڈنڈے سوٹے والا پیر چاہیے. بھائی سمجھ ہے جی بات کی. انہوں نے کہا ہمیں بادشاہ چاہیے. اچھا جی، جب انہوں نے کہا ہمیں بادشاہ چاہیے، بس جی ٹائم مکمل ہوا. وقال لہم، حضرت شمویل نبی نے انہیں کہا، وقال لہم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. نبی فرمایا گھبراؤ نہ، اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے. طالوت تمہارا وزیر اعظم ہے. طالوت، اب طالوت کون ہے میں تھوڑا سا تعارف مختصر کر دیتا ہوں. حضرت یعقوب کے بیٹے بنیامین، ایک یوسف تھے اور ایک یہ طالوت بنیامین کی اولاد سے ہے. جی یہ والا طالوت جسے بادشاہ بنایا، وزیر اعظم بنایا، یہ کون تھا؟ بنیامین کی اولاد سے ہے. کھیتی باڑی کرتا تھا، گاؤں سے باہر رہتا تھا، اپنی محنت کرتا تھا، محنت کر کے فصل اگاتا تھا، فصل کاٹتا تھا، فصل بیچتا تھا، گھر کا نظام چلاتا تھا. سادہ بندہ، نہایت سادہ. اللہ فرمائے میرا نبی اے نانو کا وہ تواڈا بادشاہ ہے، اینو کمی نہیں سمجھنا، یہ تمہارا
ایک بار سارے بولے جی یہ تمہارا یہ لفظ ملکا یہ آ گیا, یہ دیکھیے گا سورہ بقرہ ہے, یہ ملکا وزیر اعظم اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے نا جی, انہوں نے بھی ترجمہ یہی کیا بادشاہ, یہ تم پر بادشاہ ہے, اعلیٰ حضرت تمہارا وزیر اعظم ہے. اچھا اب سادے بندے کو جب بادشاہ بنا دیا اللہ نے نبی کے ذریعے, ان آخیا قالو انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ, ان آخیا یہ بادشاہ ساڈا کیویں ہو سکتا ہے, طالوت ہمارا وزیر اعظم کیسے ہو سکتا ہے, حالانکہ نحن احق بالملک سلطنت کے حقدار تو ہم ہیں, بادشاہ تے ساڈے وچوں ہونا چاہیے سی, یہ سادہ بندہ تسا بادشاہ بنا چھڈیا ہے. ولم یؤتا ساعتا من المال, حالانکہ وہ مال بھی کوئی نہیں. یہ دا مطلب یہ سوچ پچھوں ہی ٹردی ہوندی ہے پئی چودھریاں دا بال ہی ایم پی ہونا چاہیے. کسے غریب دی جرت کی ہے ساڈے ہوندیا کھلو گیا ہے. اچھا ہونے مولوی صاحب بھی الیکشن لڑن گے, اچھا یہ ہن ماسٹر ہوری بھی کھلو گئے نے, اچھا ہن ڈاکٹر صاحب بھی لڑن گے. لو زمیناں ساڈے کول, علاقے دے ٹھیکیدار اسی, نمبردار اسی, ساڈے ہوندیاں ایتھے بھی یہی گل ہے. کیا غور ہے قرآن کی طرف؟ اے 8 تاریخ کو ووٹ ڈالنے والوں قرآن سمجھ آ رہا ہے, اور جس کو مرضی ڈال لینا, لیکن پیغام حق سنتے جاؤ. انہاں کیا ساڈے ہوندے آ جدو اسی جو ہیں تے ساڈے ہوندیاں طالوت. ہن کمال جواب نبی نے دیا, آپ فرماتے ہیں قالا ان اللہ اصطفاہ علیکم, میں نہیں چنیا, اینو اللہ چنے ہے. اسے میں نہیں لے کے آ رہا, اسے اللہ لے کے آ رہا ہے. ہن میں جڑی اگلی گل کرن لگا نا, جس بندے وچ اے نظر آ گئی ووٹ پا چھڈیا جے. ہن میں جڑی اگلی گل کرن لگا جے تانوں لب گئی تے ووٹ پا چھڈیا جے. اینا کیا جی اللہ نے اینو ساڈے اوتے بادشاہ کیوں چنے ہے؟ آپ نے فرمایا اس لئی وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, اے شجاعت وچ بھی تواڈے تو اگے وے تے علم وچ بھی تواڈے تو اگے وے. یہ مطلب ہے وقت دا وزیر اعظم کبھی ہونا چاہیے تے جڑا یورپ دی سن کے گھبرا جائے, بھائی بولو جنوں سمجھ آ رہی ہے, اور جس کے اپنے فیصلے ہی نہ ہو, جس کی اپنی ٹانگیں نہ ہو, جس کا معیار علم نہ ہو, جس کے پاس شجاعت نہ ہو, آپ انہیں چن رہے ہو. سب سے پہلی بات ہے کہ یہ سلیکشن سسٹم ہے, الیکشن نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ یہ الیکشن سسٹم غیر اسلامی ہے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام میں اس بات کا تصور ہی نہیں کہ ایک ڈاکٹر بھی ووٹ ڈالے اور ایک ریڑھی والا بھی ووٹ ڈالے, ایک پروفیسر بھی ووٹ ڈالے اور چھلی بیچنے والا بھی ووٹ ڈالے. پروفیسر نہیں بک سکتا, مجبور ہے بکے گا. اسے 5,000 میں اپنے 10 دن کا راشن نظر آئے گا. اس پہ وقت لانے والے بھی آپ ہیں. حضرت عمر جب وزٹ کیا کرتے تھے مدینے کا تو آپ دیکھتے رہتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا, ادھر سے آواز تو نہیں آ رہی, ادھر سے آواز تو نہیں آ رہی. رات کے اندھیرے میں حضرت عمر گشت کر رہے ہیں, ایک گھر سے آوازیں آ رہی ہیں, بیٹا سو جاؤ پک جائے گا اٹھا دوں گی, بیٹا سو جاؤ پک جائے گا اٹھا دوں گی, بیٹا سو جاؤ پک جائے گا اٹھا دوں گی, بیٹا سو جاؤ پک جائے گا اٹھا دوں گی. حضرت سے رہا نہ گیا, حضرت وہیں پہ رک گئے, کان لگا کے سنا کیا کہہ رہی ہے, کنہیں کہہ رہی ہے. دروازہ نوک کیا, اندر تشریف لے گئے, کیا پک رہا ہے؟ کہا کچھ نہیں. تو پھر کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا بس ایسے ہی ہے, یہ وہ رکھے ہوئے ہیں برتن ہے, اس میں پانی ہے, کچھ روڑے ہیں, وٹے پتھر ہیں, تو وہ بڑک رہے ہیں
ابل رہے ہیں، ان کی آواز آ رہی ہے، تو ان کی آوازوں سے ہی میں انہیں ایسے ہی سلا دیتی ہوں. میرا خامد نہیں ہے، میرے بچے جوان نہیں ہیں، بھائی کمانے والا نہیں ہے، غریب ہوں مدینے میں، بس جو کہیں سے مل جاتا ہے کبھی کھلا دیتی ہوں، کبھی بھوکے سو جاتے ہیں. آج بھی کچھ نہیں تھا، اس لیے میں نے وہ روڑے سے ڈال دیے ہیں، وہ نیچے آگ جل رہی ہے، وہ ہل رہے ہیں، ان کی آوازیں آ رہی ہیں. کئی دن میں انہیں ایسے سلاتی رہی ہوں. آپ چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں تو جا کے عمر سے بات کر، جا کے میرے ساتھ بولو بھائی، جا کے. اب وہ چونکہ نقاب میں تھے، رات تھا، اندھیرا تھا، پردہ تھا، فرمایا جا کے عمر سے بات کر، جا عمر سے بتا، چل کے جاؤ عمر کو بتاؤ. اس مائی نے بڑا کمال جواب دیا. آہا، مائی کہتی ہے میں عمر سے بات کروں؟ عمر کا حق ہے مجھے آ کے پوچھے، عمر سے کہو کہ مجھے آ کے پوچھے. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ فوراً واپس چلے گئے. صبح جا کے آرڈیننس جاری کیا، آج سے جو بیوہ ہو جائے اس کے لیے بھی راشن ہے، جس کی عمر 80 سال ہو جائے، 60 سال سے اوپر ہو جائے اس کے لیے بھی راشن ہے. یہ جو آج آپ کی بیوہ کو مل رہا ہے نا، یہ حضرت عمر کا قانون ہے، یہ حضرت عمر لا ہے. یہ ہے پالیٹکس، یہ ہے سیاست، یہ ہے صحیح تصور سیاست. حضرت عمر کے پیٹ میں درد ہوا میرے صاحبوں، بس باتیں ختم ہو گئی یار، ٹائم ختم ہو گیا کیونکہ اثر قریب آ جاتی ہے. یہ ساری آیتیں رہ گئی، میں پڑھنا چاہتا تھا لیکن نہیں پڑھ سکا. بس اگلا جمعہ میں معراج پہ بات کروں گا آپ سے، کیونکہ پھر یہ جمعہ دوبارہ نہیں ملے گا ہمیں، پھر 5 سال بعد دیکھیں گے. حضرت عمر کے پیٹ میں درد ہوا. جب حضرت کے پیٹ میں درد ہوا، طبیب آ رہے ہیں، نبض چیک کر رہے ہیں، دوائی دے رہے ہیں، شفا نہیں ہو رہی. پھر طبیب آئے، بدل کے طبیب آیا، نبض چیک کی، دوائی دی، شفا نہیں ہوئی. ماہر طبیب آیا، ماہر طبیب نے آ کے جب نبض پکڑی، اس نے کہا امیر المومنین دوائی کی ضرورت نہیں. فرمایا پھر کیا چاہیے؟ امیر المومنین زیتون کا تیل چاہیے. فرمایا اس کا کیا کام ہے؟ فرمایا اس نے کہا کہ آپ کی انتڑیاں خشک ہو چکی ہیں، آپ یہ بتائیں کھاتے کیا ہے؟ جب کہا نا کھاتے کیا ہے، آنسو آئے آنکھوں میں. آپ فرماتے بھائی کھاتا نہیں کھلاتا ہوں. ہائے ہائے، کھاتا نہیں کھلاتا ہوں، جو ٹکر بچے وہ کھا بھی لیتا ہوں. فرمایا حضرت وہ خشک ٹکر کھا کھا کے نا آپ کی انتڑیاں خشک ہو گئی ہیں، دوائی کی ضرورت نہیں، آپ زیتون کا تیل استعمال کریں، یہ نرم ہو جائیں گی، درد ختم ہو جائے گی. آپ فرماتے ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ. بیت المال کے انچارج کو امیر المومنین نے بلایا. آپ فرماتے مجھے یہ بتاؤ کہ بیت المال میں زیتون کا تیل ہے؟ اس نے کہا حضور حکم کریں، بڑا ڈھیر لگ جائے گا. آپ فرماتے ایسے نہیں، مجھے یہ بتاؤ اگر سارا تیل بیت المال سے نکال کے مدینے کے ہر گھر میں دیا جائے تو عمر کے حصے میں کیا آئے گا؟ بات تو یہ ہے، اگر مدینے کے ہر گھر میں دیا جائے تو عمر کے حصے میں کیا آئے گا؟ اس نے کہا حضور اگر ہر گھر میں دوں تو پھر آپ کے حصے میں 2-4 قطرے بوندیں، 2-4 قطرے آئیں گے. ادھر پیٹ میں درد اٹھا، آپ زور سے ہاتھ مار کے فرماتے ہیں چپ کر جا، تمہیں وہی ملے گا جو تیرے حصے میں آئے گا. یہ سیاست ہے، یہ پالیٹکس ہے. تو جو بندہ یہ کہے 2 لاکھ میں میرا گزارا نہیں ہوتا، آپ اسے سیاست کروا رہے ہیں. تلاش کریں ایسے شخص جو قرآنی اصول لے کے آئے. جوان نسل جاگو میرے بچوں، یوتھ جاگے. دیکھیں میں ہوں محقق، اور میں نے بڑی دفعہ بتایا ہے محقق غیر جانبدار ہوتا ہے لیکن حق جانب ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے حق رکھ رہا ہوں. اسلام کا یہ تصور سیاست نہیں کہ 5-5 ہزار دے کے ووٹ خرید لینا، غلط ہے. یہ وہ سیاست ہے جو جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، نشہ ہے. یہ نشہ ہے، لوگ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ جب آپ 60 سال کا ملازم برداشت نہیں کرتے، سیاستدان کیوں کر رہے ہیں؟ فریب ہے، نشہ ہے، لالچ ہے، دھوکہ ہے. ہاں، لوگوں کے پیٹ کو پالو، یہ سیاست عبادت ہے. لوگوں کی خبر لو، یہ سیاست عبادت ہے. یہ مقدس کام ہے، نبی رحمت کیا کرتے تھے، مولا علی کیا کرتے تھے. اور بھائی یہ سیاست ہی تو ہے. وہ بندہ بازار میں گزر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا علی بیمار ہوں، انار چاہیے. گھر والی کو قربان کیا، آدھا کاٹ کے دے دیا. قربان کیا، پتہ ہے گھر میں بیمار ہے، سیدہ بیمار ہے، قربان کر دیا، آدھا کاٹ کے دے دیا. یہ ہے سیاست. میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، سیاست پہ ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں. بس آخری بات ہے، یہ سن لیں. سورہ طٰہٰ میرے سامنے آ رہی ہے بھائی، 20 نمبر سورہ ہے، آخری آیات میں آیت ہے. آپ سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا. وَأْمُرْ حکم کیجئے،
اہلا کا اپنے گھر والوں کو. یہ کا ہے, کا یہ کیا ہے؟ سارے بولو. کا, یہ جو کا ہوتا ہے نا, کا یہ دو تین طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے کا, ایک ہے کما, اور ایک ہے کم. کما کا, یہ دیکھیے جب اللہ صرف نبی سے بات کرے تو یہ کا آئے گی. یہ واحد کے لیے ہوتی ہے, ایک بندے سے بات ہو رہی ہے کا. جب دو سے بات کرے تو کما آئے گا. تو جب سب سے بات کرے قوم, پھر کیا آئے گا؟ قوم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی, قوم میں تم سب کا رب ہوں. تو یہ قوم آتا ہے سب کے لیے جیوندے رہو. کما آتا ہے دو کے لیے شاباش جیوندے رہو. تسی بولتے ہو مجھے حوصلہ ہو گیا ہے کہ گل سمجھ آ رہی ہے. تے کا آئے گا ایک لئی. ہن یہ جدو اللہ فرمائے وَأْمُرْ أَهْلَكَ کا, ہن ایتھے ایک کون ہے؟ نبی. شاباش. یہاں پہ ایک کون ہے؟ نبی. اللہ فرماتا ہے اے نبی میں حکم دیتا ہوں بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نمازی کرو. اے نبی اپنے گھر والوں کو نمازی کرو. میں سیاست لگا سمجھان. پھر اللہ فرماتا ہے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, خود بھی اس پہ قائم رہو. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لا نسألک, ہم آپ سے سوال نہیں کرتے رزقن, رزق کا. اے نبی ہم آپ سے رزق کا سوال, اچھی بولو ذرا, ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے بلکہ نحنو نرزقک, ہم آپ کو رزق دے رہے ہیں. نحنو نرزقک, یہ پھر ضمیر واحد ہے. اے نبی ہم صرف آپ کو دے رہے ہیں, ہم رزق آپ کو دیتے ہیں. اب نبی فرماتے ہیں اللہ یعطی وانا قاسم, اللہ مجھے دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. یہ سیاست ہے, یہ پالیٹکس ہے. وقت کے قائم مقام کو اللہ دیتا ہے. اوے جیڑا بھی آ گیا انہوں اللہ نے دینا ہے. میں پھر پیارس کرنا, جس نے بھی آنا ہے اس کے پاس رزق آئے گا. او وکری گل ہے, کوئی عوام دا پیٹ پال دے تے کوئی سڑکاں بناندا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ کہیں پہ عوام پہلے پلتی ہے سڑکیں بعد میں بنتی ہیں. وہ پہلے عوام تو پالو. پاکستان میں غربت زیادہ ہے, اس کا حل نکالو. 80% بندہ تو غریب ہے. نہیں ہے, مجھے بتاؤ نہیں ہے. اور اس 80% میں 10% سفید پوش ہے. سفید پوش ہے. 10% صرف امیر ہے یہاں پہ. یہ ڈیفنس چھوٹا سا ہے. یہ لاہور کا ڈیفنس چھوٹا سا ہے. لاہور کے ارد گرد غربت ہے. کراچی کا وہ صدر چھوٹا سا ہے. وہ علاقہ جو سی ہے چھوٹا سا ہے, ارد گرد غربت ہے. گجرانوالہ کے اندر سیکٹر ٹاؤن ماڈل ٹاؤن چھوٹا سا ہے, باقی غربت ہے. یہ سٹی سوسائٹی یہ نہر کے پاس اتنا سا ایریا ہے, باقی غربت ہے. سیالکوٹ کے اندر وہ چھوٹی سی انڈسٹری ہے, باقی غربت ہے. مجھے یہ بتاؤ یہ جو 80% غریب ہے اس کے پاس تو گاڑی نہیں, موٹر سائیکل نہیں لوگوں کے پاس, سڑکیں کہاں پہ لے کے جانی ہے ہم نے؟ پھر مانو اپنے لیے بنا رہے ہیں. پہلے لوگوں کو پالو, یہ پالیٹکس ہے. اللہ فرماتا ہے اے نبی ہم آپ کو دے رہے ہیں, آپ تقسیم کریں. قائم مقام کے پاس جو وقت کا قائم مقام خلیفہ ہوتا ہے, وزیر ہوتا ہے, وزیر اعظم ہوتا ہے, جب وہ سیٹ پہ آ جائے اللہ اسے عوام کا حق دیتا ہے. ہاں بدلنی تھی تقدیر عوام کی, بدلنی تھی تقدیر عوام کی, بدل گئی تقدیر اپنی. وہ صاحب جو الیکشن پہ کھڑے ہونے سے پہلے جن کے پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی, آپ کے پاس وہ گاڑی ہے. 10-15 غریبوں کے گھر بھی بک جائے نا تو پھر بھی ان کی گاڑی کی قیمت نہیں ہوتی. تو وہ ان کا حق ہے جو لیے پھرتا ہے. مہربانی کریں اس پہ غور کیجئے گا. میں نے آپ تک ایک فکر پہنچا دی ہے, اس فکر کو دیکھیے گا, اس پہ غور کیجئے گا. خدا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.